ایک وقت تھا جب ایک شہر میں ایک زعفران کا تاجر رہتا تھا۔ وہ اپنی تجارت کے سلسلے میں مختلف شہروں میں سفر کرتا اور زعفران بیچ کر اچھی کمائی کرتا تھا۔ وہ اپنے کاروبار میں کامیاب تھا، مگر پچھلے کچھ سالوں سے اسے مسلسل نقصان ہونے لگا۔ اس کے کاروبار کی حالت دگرگوں تھی اور آخرکار اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے کاروبار کو تبدیل کرنا ہوگا اور دوسرے شہر میں جا کر کچھ اور کام تلاش کرنا پڑے گا۔ تنگ آ کر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تاجر نے کھانے پینے کا سامان اپنے گھوڑے پر لادا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے جنگلوں اور صحراء کو عبور کیا اور بالآخر ایک شہر پہنچ گیا۔ شہر پہنچ کر اس نے ایک سرائے دیکھی اور وہاں کھانا کھانے اور آرام کرنے کے لیے داخل ہو گیا۔ سرائے کی دیوار پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: مہمان اپنے سامان کی حفاظت خود کریں۔ تاجر نے سوچا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنے سامان کی حفاظت خود کرنی چاہیے، کیونکہ سرائے کے مالک کا ان سب کا خیال رکھنا مشکل تھا۔ تاجر نے کھانا کھایا اور اپنے تھیلے کو تکیہ بنا کر سو گیا۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو اس کا دل دہل گیا، کیونکہ اس کا تھیلا غائب تھا۔ وہ سرائے میں موجود تمام لوگوں سے تفتیش کرنے لگا، مگر کہیں سے اس کا سامان نہیں ملا۔ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ تھیلے میں تھا، اور اب وہ اس کے لیے زندگی کا واحد سرمایہ تھا۔ نقصان کا سامنا کرنے کے بعد تاجر نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس شہر میں ہی کام تلاش کرے گا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو سواری کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ گزر بسر کی جا سکے۔ وہ چوراہے پر جا کر لوگوں کو سواری کے لیے لے جاتا اور اس کام سے جو پیسے آتے ان سے اپنی ضروریات پوری کرتا۔ ایک دن ایک نوجوان مسافر آیا اور تاجر نے اسے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ نوجوان نے کہا کہ وہ بائیں طرف کے راستے سے جانا چاہتا ہے، مگر تاجر نے کہا کہ دائیں طرف کا راستہ زیادہ محفوظ ہے۔ اس کے باوجود نوجوان کے اصرار پر تاجر نے بائیں طرف کا راستہ اختیار کیا۔ دونوں چلتے ہوئے ایک خوفناک جنگل میں پہنچے جہاں بے شمار انسانی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تاجر نے فوراً رک کر کہا کہ وہ مزید آگے نہیں جائے گا، مگر نوجوان نے دھمکی دی کہ اگر وہ رک گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو۔ جنگل میں اچانک نوجوان مسافر نے تاجر کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ تاجر نے اپنی زندگی بچانے کے لیے گڑگڑاتے ہوئے نوجوان سے کہا کہ وہ اسے موت سے بچا لے، مگر نوجوان نے بے رحمی سے تاجر کو دھکیل دیا۔ تاجر نے اس کے سامنے اپنی زندگی کی آخری خواہش ظاہر کی اور کہا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، مگر جلدی کرے۔ تاجر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، مگر اس کے خوف کے باعث وہ نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکا۔ اچانک ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا اور ایک تیز نیزہ نوجوان مسافر کے سینے میں گاڑ دیا، جس سے وہ فوراً مر گیا۔ تاجر نے یہ منظر دیکھا اور جیسے ہی گھوڑ سوار غائب ہو گیا، وہ شہر واپس دوڑ گیا۔ شہر پہنچ کر تاجر نے اپنے آپ کو توبہ کی اور اس عزم کے ساتھ کہ اب وہ کسی کی سواری کے لیے اپنے گھوڑے کو استعمال نہیں کرے گا۔ اس نے مختلف لوگوں کے پاس جا کر کام کی تلاش شروع کی، مگر کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ بھوک اور غربت کی حالت میں سرائے کے قریب ایک مسجد میں پناہ لینے گیا۔ مسجد میں ایک اندھا فقیر آ کر اپنا بھیک مانگ رہا تھا۔ تاجر نے غور کیا کہ فقیر مسجد کے اندر کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک اینٹ نکالی اور اس کے نیچے ایک چھوٹا گڑھا تھا جس میں ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ فقیر نے چپکے سے اپنے سکے اس تھیلی میں ڈالے اور دوبارہ اینٹ رکھ دی۔ تاجر نے اس راز کو دیکھ لیا اور دل میں سوچا کہ وہ اس تھیلی سے کچھ سکے نکال کر اپنا کاروبار دوبارہ شروع کرے۔ تاجر نے فقیر کی تھیلی سے 40 سکے نکالے اور ان سے کھانا خریدا، پھر کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی۔ تاہم وہ کچھ اور پیسہ چاہتا تھا، چنانچہ دوبارہ فقیر کی تھیلی سے 40 سکے نکال لیے۔ اس کے بعد اس کا کاروبار دوبارہ چمک الفاٹے۔ وہ شہر کا بڑا سوداگر بن گیا، مگر اندر ہی اندر اسے اپنی چوری پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کئی دنوں بعد تاجر نے فقیر کو 200 سکے تحفے کے طور پر دینے کا فیصلہ کیا، مگر فقیر نے اس کا راز جان لیا۔ فقیر نے قاضی کے سامنے تاجر کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ اس نے اس کے 200 سکے چوری کیے ہیں۔ تاجر پریشان ہو گیا کہ فقیر کو کیسے پتا چلا کہ اس نے سکے چرائے ہیں، مگر اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا۔ قاضی نے دونوں کا مقدمہ سنا اور تاجر نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد فقیر نے مزید 200 سکے کے مطالبہ کیا، کیونکہ اس نے کہا کہ تاجر کی وجہ سے اسے مزید 2 سال بھیک مانگنی پڑی۔ تاجر نے آخرکار 400 سکے فقیر کو دے کر اپنی جان چھڑوائی۔ اس کے بعد تاجر نے دوبارہ اپنی زندگی کا رخ بدل لیا اور فقیر سے لے کر جو کچھ بھی سیکھا تھا، اسے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ وہ شہر چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں چلا گیا
اور اپنے کاروبار کو نئی بنیادوں پر شروع کیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں جب انسان مشکلات میں ڈوبتا ہے تو اس کے سامنے مختلف راستے ہوتے ہیں، مگر وہ راستے ہمیشہ سچائی اور دیانتداری پر ہی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ سوداگر نے اپنی چوری چھپانے کی کوشش کی، مگر آخرکار اسے اپنے عمل کی سزا ملی اور وہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔